الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک معاشرے میں، ریلیجیس معاشرے میں ایک چیز پھیل گئی ہے جو کہ ہم لوگ کے اسکرپچرس میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ آپ جو ہے عقل کو زیادہ استعمال نہیں کریں، آپ کو جو جیسے بولا جا رہا ہے ویسے ہی آپ کریے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے قرآن و سنت سے بالکل بھی جو ہے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت ہمیشہ ہمیں عقل کی ہی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عقل کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیے گا تو اس کے بارے میں سوچیے گا ہی نہیں، خالی پڑھتے جائیے گا۔ حدیث پڑھیے گا، اس کے بارے میں سوچیے گا نہیں، صرف پڑھتے جائیے گا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو، چاہے وہ حکمران تم کو مارے پیٹے یا پھر تمہارا مال ہڑپ لے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہراً اس حدیث کو دیکھیے گا تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حکمران تمہارے اوپر ظلم بھی کرے تو تم جو ہے کچھ مت کرو، خالی اس کا اطاعت کرو۔ لیکن یہ تو پورا ظلم والا کانسیپٹ تو ہے، پورا قرآن سے ٹکراتا ہے۔ تو اس چیز کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا عقل لڑائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں کہیں یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حکمران آپ کے اوپر اگر بیجا آپ کو مارے اور بیجا آپ کو بنا وجہ کے، بنا حق کے آپ کو مارے اور بنا حق کے اگر آپ کا مال ہڑپے تب اس کی اطاعت کرو۔ حدیث میں صرف یہ لکھا ہوا ہے اگر وہ تم کو مارے اور اگر وہ تمہارا مال لے لے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی حکمران حق کے ساتھ تم کو مارے، مطلب تم اگر کوئی کرائم کر رہے ہو اور حکمران تم کو مارے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر تم اپنے ٹیکسز نہیں دے رہے ہو، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، تو حکمران اگر تمہارا پیسہ اگر نکال لے اتنا ہی پیسہ جتنا جو تمہارا بنتا ہے، تو اگر حکمران تمہارا ایسا ہو تب بھی جو ہے تم جو ہے حکمران کی اطاعت کرو، کیونکہ دوسرے حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس نے اپنے مال کی حفاظت کی اور حفاظت کرتے کرتے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی کرتے کرتے مر گیا، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائٹ بیک کرنے کے لیے بول رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی حکمران کر رہا ہے فری ہینڈ دو، خالی اس کا اطاعت کرو؟ نہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑی بات قرآن کو ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہر چیز پہ آپ کو قرآن اپلائی کرنا ہے، قرآن کے اوپر ہر چیز نہیں ڈالنا ہے، قرآن کو ہر چیز کے اوپر ڈالنا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں آئے گی، قرآن سب کے اوپر آئے گا۔ قرآن جو ہے توریت اور انجیل جو کہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اوپر مہیمن ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن پھر حدیث کے اوپر بھی مہیمن ہوگا، قرآن جو ہے سائنس کے اوپر بھی مہیمن ہوگا، قرآن جو ہے ہر نالج، ہر سورس آف نالج کے اوپر مہیمن ہوگا۔ مہیمن کا مطلب گارجین، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن گارجین ہے تو قرآن جب توریت و انجیل کا گارجین ہے تو قرآن حدیث کا بھی گارجین ہوگا، قرآن سائنس کا بھی گارجین ہوگا، یا کوئی بھی سورس آف نالج، کوئی بھی ہسٹری، قرآن ہسٹری کا بھی گارجین ہوگا۔ لیکن ہم لوگ جو ہے الٹا کرتے ہیں، ہم لوگ ہسٹری کو قرآن کا گارجین بنا دیتے ہیں، ہم لوگ حدیث کو قرآن کے گارجین بنا دیتے ہیں،
ہم لوگ سائنس کو قرآن کا گارجین بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس اگر یہ چیز کر رہا ہے، قرآن کچھ اور بول رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے قرآن کی کو جو ہے وہ مطلب اس حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کو سائنس کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. ایک ٹائم تھا کہ اور ہم لوگ کو ریکانسل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. ایک ٹائم تھا جب قرآن کہہ رہا تھا کہ یونیورس تو ہے کلو، مطلب جتنا بھی جو اس کے اندر جو پلانٹس ہے سب تو مطلب ایک طرح سے یس بہون کرتا ہے، سب تو سوئم کرتا ہے، سب تو مطلب گردش کھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے طرف سائنس بولتا تھا کہ نہیں یہ تو اسٹیٹک ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت سائنس غلط تھا، قرآن صحیح ہے. تو اس وقت اگر ہم لوگ قرآن کو سائنس کے اوپر اپلائی کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ سائنس غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے سب کو انڈیپینڈنٹلی لے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو پرابلم اسی میں آتی ہے کہ ہم لوگ سب چیز جو ہے قرآن کے اوپر لاد رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگ کو لینس بھی یوز کرنا چاہیے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا، کہ قرآن کو پرائرٹی رکھا جائے. ٹھیک ہے، اور باقی سب کو فلیکسیبل. قرآن جو ہے ایک طرح سے اینکر ہے، اور باقی سب سمجھ لیجئے اس کے ارد گرد جو ہے گھوم رہے. جتنے بھی سورس آف نالج ہے باقی سب قرآن کے پیچھے گھومنے چاہیے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے قرآن کو لے کر، عقل کو لے کر. ٹھیک ہے، اور سائنس کو لے کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے قرآن کی، سائنس کی، حدیث کی. اور اس میں بہت اہم رول عقل کا بھی ہے، کیونکہ بار بار قرآن بولتا افلا تعقلون. تو عقل کا بہت بڑا دخل ہے اسلام میں. لوگ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.